حجاج بن یوسف کا ایک بھتیجا واسق اپنے علاقے کا گورنر تھا۔ نوجوان تھا، خوبصورت تھا، مگر عیاش تھا۔ اس کو بڑا مان تھا کہ میں حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہوں اور گورنر ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے آدمیوں کو کہا ہوا تھا کہ کہیں اگر تمہیں بہت خوبصورت عورت کا پتہ چلے تو تم مجھے اطلاع دو۔ جہاں اسے پتہ چلتا وہ ہیلے بہانے سے کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ برائی کا مرتکب ہوتا تھا۔ ایک غریب گھر کی نوجوان لڑکی جسے اللہ نے شکل کی حور پری بنایا ہوا تھا، اس کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اپنے پیغامات بھیجنا شروع کر دیے۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے اس کی طرف تحفے تحائف بھیجنا شروع کر دیے۔ اب دو فتنے ہوتے ہیں، ایک جمال کا فتنہ، ایک مال کا فتنہ۔ مرد لوگ جمال کے فتنے میں زیادہ پھنستے ہیں اور عورتیں مال کے فتنے میں زیادہ پھنستی ہیں۔ اس کے پاس دونوں فتنے تھے۔ ایک عرصہ تک وہ اسے خفیہ طور پر پیغام پہنچاتا رہا۔ وہ آگے سے جواب دیتی کہ اگر تم مجھ سے ملاقات چاہتے ہو تو میرے بھائیوں سے بات کرو اور مجھے اپنے نکاح میں لے لو۔ یہ کہتا تھا نہیں، میں ویسے ہی تم سے چھپی آشنائی چاہتا ہوں۔ وہ انکار کرتی۔ اب سوچئے یہ کتنا بڑا مجاہدہ ہے اس بچی کے لیے کہ وقت کا گورنر ہے، خوبصورت ہے، مال کی بہتات ہے، پانی کی طرح وہ مال بہا رہا ہے، مگر یہ بچی اپنے جگہ عزم کا پہاڑ انکار کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس نے تنگ کرنے کی انتہا کر دی، اس نے اپنی والدہ کو بتایا، اس نے اپنے بیٹوں کو بتا دیا۔ ان کو یقین نہ آئے کہ علاقے کا اتنا بڑا حاکم اور گورنر اور یہ پیغام بھیجتا ہے۔ اس نے ثبوت کے طور پر بھائیوں کو وہ تحفے تحائف بھی دکھائے۔ بھائیوں کو پھر بھی تردد رہا۔ ایک دن اس بچی نے کہا کہ اس نے پیغام بھیجا ہے، آج رات وہ ہمارے گھر آئے گا۔ کیونکہ بھائیوں نے سفر پر جانا تھا، لہٰذا وہ سفر پر جانے کی بجائے قریب گھر میں چھپ گئے۔ یہ صاحب اپنے پروگرام کے مطابق رات کو آئے اور اس گھر میں داخل ہو گئے۔ اتنے میں بھائی بھی آ گئے۔ انہوں نے جوش میں آ کر، غیرت میں آ کر اس کو وہیں قتل کر دیا۔ صبح ہوئی تو اس لاش کے ٹکڑے کر کے انہوں نے بوری میں ڈالا اور جا کر حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کر دیا۔ جس سواری پہ گیا تھا اس کو کنٹرول کرنے والا جو غلام تھا اس کو بھی بلایا۔ حجاج بن یوسف نے جو لڑکی نے کہا وہی بھائیوں نے کہا، وہی اس کے نوکر نے کہا، اس کو تصدیق ہو گئی۔ واقعی یہ لوگ اپنی بات میں سچے ہیں۔ حجاج بن یوسف کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا کہ میں اس کو دفن کرنے کے لیے نہیں بھیجوں گا، اس کی لاش کے ٹکڑوں کو کتوں کے آگے ڈلوا دوں گا۔ وقت کے گورنر کی لاش کو اس نے کتوں کے آگے ڈلوا دیا اور پھر اس نے کہا آج میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اس نے مال کے ذریعے تمہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ تم غریب بچی تھی، اس کی جتنی جائیداد ہے میں اس کی جائیداد ساری کی ساری اس لڑکی کے حوالے کرتا ہوں۔ اب دیکھیے اگر یہ لڑکی مال کے اوپر فریفتہ ہو کے عزت گوا بیٹھتی، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتی اور مال وہی ملنا تھا جو نصیب میں آنا تھا۔ اب اگر یہ پکی رہی تو اللہ نے عزت بھی رکھ لی، جو مال نصیب میں آنا تھا وہ مال بھی قدموں میں ڈال دیا۔ لیکن حلال طریقے سے تو بندہ ذہن میں سوچ لے کہ مجھے اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں توڑنا چاہیے، اس کے لیے مجھے کتنا ہی مجاہدہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ وما علینا الا البلاغ۔